بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان قریب ہوتا تو آپ کا عمل، آپ کے جو تعلیمات ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر بھی لازم ہے کہ اس کی سختی سے پیروی کرے، اور حضور کی پیروی ہی حقیقی جس میں نجات پنہا ہے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہے، اور دنیا اور آخرت میں یقیناً وہ انسان کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے عمل کی طرف 3 حدیث کو ہم اور آپ سماعت فرمائیں۔ جیسے ماہ رمضان تشریف لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر سارا مہینہ اپنے بستر منورہ پر تشریف نہ لاتے۔ اللہ اکبر! یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان جیسے ہی پا لیتے تو آپ عبادت الہی میں اس طرح کمر بستہ ہو جاتے کہ سارا مہینہ آپ اپنے بستر منورہ پر تشریف نہ لے جاتے ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس قدر ہوا ہوگا، اس قدر آپ بجا لاتے ہوں گے تو کیا وہ نعمتیں ہوں گے، کیا وہ فیوز و برکات ہوں گے، جسے دیکھ کر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادتیں پر عبادتیں کر رہے ہیں، اور ان کی عبادتیں ہمارے لیے نجات کا سبب بن رہی ہیں۔ ان عبادتوں کے خلاصے میں دعا کرتے تو وہ دعا میں امتی کی مغفرت کے سوا اور کیا دعا کرتے۔ عزیزان محترم، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ماہ رمضان میں آپ کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت، جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، نماز کی کثرت فرماتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اور خوف خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، نماز کی کثرت اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، اور خوف خدا سے آپ پر خوف خدا طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ جن کے دلوں میں خوف خدا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جن کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا والوں کا خوف ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی محبت ان سے گناہ کرواتی ہے، برائی کرواتی ہے، اللہ کا ناشکری بنا دیتی ہے، اور اللہ کی محبت ایک صحیح انسان بناتی ہے۔ اس کی محبت انسان کو اس کو صحیح راستے پر لے جاتی ہے، وہ راستہ اس کے لیے کامیابی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خوف خدا انسان کو، اس کا خوف ہی جو ہے اس کو گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو یہ اللہ کا عذاب اور عتاب نازل ہوگا، ہر لمحہ اسے خوف خدا کھائے جاتا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف خدا جو طاری ہو رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے حق میں کہ وہ دردناک عذاب سے کیسے ان کو محفوظ کیا جائے، کیسے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ ان کے لیے دعائیں گڑ گڑا کر، نماز کی کثرت اور خوف خدا سے آپ کے چہرے کے رنگ ہی تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی مشہور و معروف ہے، ہر قیدی کو جو قید ہوتے تو انہیں آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو آزاد کرنا،
قیدیوں کو قید خانے سے آزاد کر دینا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہم گنہگاروں کو بھی گناہوں سے نجات دے رہا ہے، ہمارے غلطیوں کو بھی معاف کروا رہا ہے، اور کہیں گناہ گاروں کو دعاؤں کے ذریعے سے انہیں جو ہے نجات عطا کر رہا ہے، اس سے قیدی سے ان کو رہا کر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی جو قید خانے میں قیدی ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، کیوں نہ ہمیں بھی ان کو بھی آزاد کر دے۔ جب اللہ گناہ گاروں کی سن رہا ہے تو کیوں نہ ہم قیدیوں کی کیوں نہ سنیں۔ یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا کہ آپ بھی وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ بھی ان کو آزاد کر دیتے، اور جو کوئی بھی کچھ مانگنے کے لیے آتا تو آپ ان کو عطا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اب یہ رمضان میں اللہ کہتا ہے جو مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی دیکھیے اللہ کی ذات میں اس قدر فنائیت حاصل کر لیے تھے، وہ مقام فنا فی اللہ میں پہنچ گئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ہر قیدی کو رہائی دی اور ہر مانگنے والے سائل کو آپ نے عطا کیا۔ یہی وہ صفات ہیں جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، کہ ہر ایک جو جس قید میں اور قیود میں ہے، کوئی تکلیفوں میں، کوئی رنجشوں میں، کوئی مرض کی قید میں، کوئی تکلیف میں، کوئی ذہنی پریشانی میں، کوئی بے سکونی میں، یہ ساری جو ہے قیدیوں میں جو قید ہوا ہے اسے بھی اللہ یقیناً آزاد کرے گا، اور دوسرا جو مانگنے والے سائل کو اسے عطا کرے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہر مانگنے والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، بشرط یہ کہ سچے دل سے اسے پکارے، سچی محبت سے اسے پکارے، سچے سجدہ بسجود ہوتے ہوئے خلوص دل سے اسے پکارے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے بہتر موقع ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا عمل۔ علماء کرام بزرگان دین نے اچھے انداز میں اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ ہمیں بھی ان بیانات کو سننا ہے جو اپنے اور اپنے عقائد سے جو تعلق رکھتے ہیں، صرف ان بیانات کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کثرت سے نمازوں کا اہتمام، رو رو کر اللہ کے دربار میں سجدہ بسجود ہو کر اس وبا اور پریشانی کے حق میں بھی جو لوگ شکار ہوئے ہیں ان کے حق میں بھی ہمیں دعا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تو بس یہی دعا کریں گے، اے اللہ جو بھی سننے والے ہیں ان کے جو جائز دعائیں ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔